قاسم نے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ وہ دوپہر تک واپس آ جائے گا، لیکن جب ظہر کا وقت بھی گزر گیا اور قاسم نہ لوٹا تو اس کی بیوی کو پریشانی ہوئی اور وہ بھاگی بھاگی علی بابا کے پاس آئی اور کہا کہ تمہارے بھائی ابھی تک نہیں آئے۔ علی بابا نے کہا کہ وہ جگہ بہت دور ہے، ممکن ہے اسے آنے میں دیر ہو جائے، ابھی کچھ دیر اور انتظار کر لیتی ہیں۔ یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کے بعد قاسم کی بیوی پھر آئی اور علی بابا سے کہنے لگی کہ وہ اب نہیں آئے گا۔ علی بابا سمجھ گیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اس کی بیوی سے صرف اتنا ہی کہا کہ مجھے بھی حیرت ہے کہ قاسم ابھی تک کیوں نہیں لوٹا۔ یہ شبہ ہے کہ راستے میں کہیں سپاہیوں نے اس کو روک نہ لیا ہو۔ بہرحال اس وقت تو معلوم نہیں کیا جا سکتا، صبح ہی دیکھوں گا کہ قاسم کہاں ہے۔ قاسم کی بیوی نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی، لیکن قاسم نے نہ آنا تھا نہ وہ آیا۔ علل صبح علی بابا اپنی بھابھی کو تسلی دے کر اپنے گدھوں کے ساتھ جنگل کی سمت روانہ ہوا۔ جب وہ غار کے سامنے پہنچا تو قاسم کی لاش کے ٹکڑے لٹک رہے تھے۔ وہ صورتحال کو سمجھ گیا اور لاش کے ٹکڑے اکٹھے کر کے گدھے پر لاد دیے۔ اس کے بعد خزانے کا دروازہ کھول کر جس قدر مال و دولت گدھوں پر لاد سکتا تھا لاد کر جنگل میں آیا اور پھر تھوڑی تھوڑی لکڑیاں بھی ان کے اوپر لاد دیں اور پھر واپس شہر بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اشرفیوں کی تھیلیاں اپنے گھر چھوڑ کر قاسم کی لاش والا گدھا لے کر وہ اس کے گھر چلا گیا۔ لاش اتار کر قاسم کی بیوی کو سب واقعہ بتایا اور اس کو تسلی دی کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ میں زندگی بھر تمہاری خبر گیری کرتا رہوں گا، فی الحال کسی طرح قاسم کے کفن دفن کا انتظام ہونا چاہیے۔ اگر یہ راز فاش ہو گیا تو ہم سب پر بہت مصیبت آ جائے گی۔ مرحوم قاسم کی ایک کنیز تھی جس کا نام مرجینہ تھا۔ مرجینہ نے لاش کو چارپائی پر ایک چادر سے ڈھانپ دیا اور اس کے بعد خود بازار گئی اور ایک دوا فروش سے اس قسم کی دوائیں خریدیں جو مرنے کے قریب لوگوں کو دی جاتی ہیں، اور رو رو کر وہ دوا فروش کرنے والے سے کہنے لگی کہ میرا آقا بہت بیمار ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بچ سکے گا یا نہیں۔ وہاں سے گھر آئی اور چند گھنٹوں کے بعد اس قسم کی مزید دوائیں خرید کر لائی۔ اس طرح 2 دن تک وہ دوائیں لاتی رہی۔ علی بابا بھی اپنے ملنے والوں کو یہی کہتا رہا کہ میرا بھائی قاسم سخت بیمار ہے۔ دوسرے روز مرجینہ بوڑھے مصطفیٰ درزی کے پاس گئی اور اس کو 4 اشرفیاں پیش کر کے کہنے لگی مجھے کفن سلوانا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گھر تک تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے کر جاؤں گی۔ پہلے تو درزی کا ارادہ تھا کہ انکار کر دے، لیکن 4 اشرفیوں کا لالچ کم نہ تھا، سو وہ راضی ہو گیا۔ مرجینہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے گھر لے آئی اور قاسم کی لاش دکھا کر کہنے لگی کہ ایک جامہ ایسا تیار کرو جس میں یہ ٹکڑے بالکل صحیح طرح سے آ جائیں اور کفن بھی سی دو۔ اگر کام مجھے پسند آیا تو جس قدر اشرفیاں دے چکی ہوں اتنی ہی مزید دوں گی۔ پہلے تو مصطفیٰ درزی بڑا حیران ہوا، پھر گھبرایا، لیکن پھر لالچ کا مقابلہ نہ کر سکا اور جلدی جلدی ایسا کفن تیار کیا کہ جس میں اگر لاش کے ٹکڑے ڈالے جائیں تو بالکل بھی یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ مرجینہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے گھر پہنچا کر آئی تھی۔ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو قاسم کے گھر سے رونے پیٹنے کی صدا بلند ہوئی۔ علی بابا بھی اسی انتظار میں بیٹھا تھا، خود بھی روتا ہوا بھائی کے گھر آیا۔ صبح تک یہ کھیل کھیلا جاتا رہا۔ محلے کے 2-4 آدمی بھی آئے، ہمدردی دی، دلاسا بھی دیا۔ رات کا وقت تھا، صبح سے پہلے قاسم کو دفنایا نہیں جا سکتا تھا، سو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر
علی بابا نے بھائی کو غسل دے کر دوبارہ سے کفن پہنا دیا۔ صبح تک لوگ مزید جمع ہو گئے اور علی بابا کو صبر کی تلقین کرنے لگے۔ دوپہر سے پہلے قبرستان لے جا کر قاسم کو دفن کر دیا گیا۔ 2-3 روز بعد زندگی اپنے معمول پر آنے لگی۔ علی بابا نے مرحوم بھائی کی بیوی کو اشارتاً بتا دیا کہ اگر تم پسند کرو گی تو عدت کے بعد میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ قاسم چونکہ بغیر اولاد کے مرا تھا تو اس کی بیوی کو بھی یہی مناسب لگا کہ تنہا رہنے اور کاروبار چلانے میں بہت سے خطرات ہیں، اس لیے اس نے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ابھی قاسم کے انتقال کو 10 روز بھی نہیں ہوئے تھے کہ علی بابا کی بیوی اپنے مکان کی چھت سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ یہ کوئی قتل نہیں تھا بلکہ اتفاقی طور پر حادثہ پیش آیا تھا، اور مرحوم قاسم کی بیوی اور علی بابا کے درمیان جو رکاوٹ تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ اس کے بعد علی بابا نے قاسم کی بیوی سے نکاح کر لیا اور اپنے بھائی کی دکان پر اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کو بٹھا دیا اور خود دوسری جائیداد کی نگرانی کرنے لگا۔ چند روز بعد وہ ڈاکو پھر واپس جنگل میں غار کے سامنے پہنچے تو لاش نہ دیکھ کر انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد جب وہ اپنے غار میں داخل ہوئے تو انہیں یہ دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی کہ ان کے خزانے میں سے بہت سا حصہ غائب تھا۔ پہلے انہوں نے ایک دوسرے پر شک کیا اور تمام ڈاکوؤں سے پوچھ تاچھ کی، لیکن جب ان میں سے کوئی غدار نہ نکلا تو وہ لوگ مزید پریشان ہوئے۔ ڈاکوؤں کا سردار ان سب سے کہنے لگا کہ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، ہم نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال کر یہ دولت جمع کی ہے، اور کوئی بدماش آیا اور بڑے اطمینان سے اس دولت کو نکال کر لے گیا۔ اگر ہمیں چور کا پتہ نہ چلا اور انتقام نہ لیا تو ہماری جائیداد خطرے میں پڑ سکتی ہے، ہمارا خزانہ اسی طرح خاموشی کے ساتھ غائب ہو سکتا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار اپنے 40 چوروں سے بولا کہ بتاؤ کون اس چور کی تلاش کی ذمہ داری لیتا ہے۔ ان میں سے ایک ڈاکو اٹھا اور کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں اور جہاں تک ممکن ہوا اپنے خزانے کا پتہ معلوم کروں گا۔ سردار نے اس کو شاباشی دی اور وعدہ کیا اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں ایک معقول انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد ڈاکو واپس چلے گئے اور وہ ڈاکو جس نے چور کی تلاش کی ذمہ داری لی تھی وہ ایک عام شہری کے لباس میں شہر بغداد کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ دولت کے متعلق پتہ چلانا تو ناممکن ہے، لیکن قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اگر کچھ معلوم ہوا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ 2 روز تک ڈاکو شہر میں گھومتا رہا لیکن اسے 4 ٹکڑوں والی لاش کا کوئی ذکر نہ ملا، جس سے اس نے اندازہ لگایا کہ ہمارا چور بڑا ہوشیار اور سمجھدار ہے۔ اس کے بعد اس نے کافی کوشش کی اور جب وہ تقریباً مایوس ہو چکا تھا تو وہ ایک درزی کی دکان میں چلا گیا۔ وہ دکان جس میں وہ ڈاکو داخل ہوا تھا اسی مصطفیٰ درزی کی تھی جس نے قاسم کی لاش کے لیے کفن سیا تھا۔